ناظرین، جب دو برادر اسلامی ملک ایک ہی دین، ایک تہذیب اور ایک خطے کے وارث جنگ کے میدان میں آمنے سامنے ہو تو یہ صرف ایک قوم کی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی اجتماعی شکست ہوتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی حالیہ کشیدگی کوئی اچانک ابھرنے والا واقعہ نہیں، بلکہ یہ برسوں کی بدگمانی، غیر سنجیدہ سفارتکاری اور پراکسی مفادات کا شاخسانہ ہے۔ افغانستان نے پاکستان کے قیام کے فوری بعد اسے تسلیم نہ کر کے جو پہلا قدم اٹھایا وہی آج تک اعتماد کی بنیاد نہ بن سکا۔ ڈیوڈ لائن ہو یا پشتونستان کا شوشہ، افغان قیادت اکثر بھارتی مفادات سے متاثر ہو کر ہمیشہ پاکستان کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ آج جب پاک افغان بارڈر پر گولی چلتی ہے تو مرنے والا چاہے پاکستانی ہو یا افغانی، شہید تو صرف مسلمان ہوتا ہے۔ دونوں طرف وہی اذان، وہی قرآن، وہی کلمہ، لیکن افسوس بندوق کی زبان تو ان سب سے ماورا ہے۔ وہ نہ دین جانتی ہے نہ تہذیب۔ اگر یہ جنگ مزید طول پکڑتی ہے تو پاکستان کی معاشی کمر، جو پہلے ہی قرضوں کی بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، مزید شکست و ریخت کا شکار ہو جائے گی۔ افغانستان تو ابھی تعمیر نو کے مراحل میں ہے، پھر سے خانہ جنگی کی بھینٹ چڑھ سکتا ہے۔ بھارت، اسرائیل اور دیگر عالمی طاقتیں پہلے سے منتظر ہیں کہ کسی نہ کسی صورت مسلم دنیا کی یہ کمزور کڑیاں آپس میں ٹکرا جائیں، یوں تاریخ میں ایک اور سقوط غرناطہ رقم ہو۔ اس جنگ کے سیاسی، سماجی، ثقافتی، معاشی اور معاشرتی کیا نقصانات ہوں گے اور اس کی کیا قیمت ہوگی، تو یاد رکھے، جب بھی اور جہاں بھی جنگ ہو تو بارود صرف مورچوں میں نہیں پھٹتا، فوجی چھاؤنیوں کو تباہ نہیں کرتا، بلکہ یہ بچوں کی مسکراہٹ، ماؤں کی گود اور انسانیت کے مستقبل کو جلا دیتا ہے۔ اگر جنگ چھڑ گئی تو لاکھوں مہاجرین دوبارہ سرحد پار کریں گے، دہشت گردی کی نئی لہر ابھرے گی اور نفرت کی وہ خلیج پیدا ہوگی جسے پر کرنے میں نسلیں لگ سکتی ہے۔ سو اب وقت آ چکا ہے کہ دونوں ممالک جذبات کے بجائے ہوش سے کام لیں۔ جنگ سے امن نہیں آتا، جنگ سے امن نہیں آتا اور کبھی نہیں آتا، صرف خاموشی آتی ہے، لاشوں والی خاموشی۔ امن ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے میز پر آتا ہے، بارود سے نہیں۔ پاک افغان تعلقات کو دشمنی کی نہیں بلکہ برادری سے چلانے کی ضرورت ہے، ورنہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ جنگ کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ اس میں سچ ہمیشہ پہلے شہید ہوتا ہے اور امن ہمیشہ دیر کر دیتا ہے۔